کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ اعتکاف آج ہمارا موضوع ہے علم و علماء میں، اور اس کے حوالے سے ہم اس کا طریقہ اور شرائط سمجھ لیں۔ چونکہ ہم جب قبلہ مفتی صاحب کے ساتھ اذان فجر کے بعد بیٹھتے ہیں تو اس میں بہت سے مسائل آتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ سوالات بھی پیش نظر ہیں ہمارے، تو اس اعتبار سے یہ جو سیگمنٹ ہے آپ کے لیے علم و علماء کا بہت اہم ہے، جسے آپ دیکھ کر بہت سے سوالات کے جوابات آپ کو مل سکتے ہیں۔ قبلہ کیا فرمائیے گا کہ اعتکاف کا طریقہ میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے گا، اور بلکہ خواتین کے لیے جو طریقہ اعتکاف ہے وہ اس کے بیان فرمائیے گا، اور اس کی شرائط کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ ظاہر ہے آپ حضرات بیٹھتے ہیں تو کچھ ظاہر ہے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ہماری بہنیں بھی اعتکاف کریں گی، لیکن اب تغیر زمانہ کے اعتبار سے اگرچہ صحابیات سے بعض صحابیات سے اعتکاف کرنا مسجد میں بھی ثابت ہے، لیکن اب فقہا نے تغیر زمانہ کے اعتبار سے جب حضرت عمر فاروق نے جماعت کے لیے عورتوں کا مسجد میں آنا بالکل منع فرمایا، تو اعتکاف تو زیادہ مطلب باعث فتنہ ہو سکتا ہے۔ اگر عورتیں مسجد میں آ کر 10 دن تک قیام کریں تو زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں، لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اب عورتیں گھر میں اعتکاف کریں گی، پہلی چیز تو یہ، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ گھر میں ایسی جگہ کر سکتی ہیں جس جگہ کو نماز کے لیے مخصوص کیا ہو، اسے مسجد بیت کہا جاتا ہے، گھر کی مسجد۔ اور اگر پہلے نہیں کیا ہوا ہے تو پھر اعتکاف کے قصد و ارادے سے وہ کر لیں۔ تو یہ جیسے ایک روم ہے، اس میں ایک حصہ جو ہے وسیع کافی، صرف مصلی نہیں بلکہ تھوڑا سا بڑا حصہ اس کو نماز کے لیے مخصوص کر دیا جائے، یہ ہے ان کی جائے اعتکاف۔ اور جیسے مسجد کے اندر مسجد کی 4 دیواری کے اندر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جو سجدے کے لیے مخصوص ہوتی ہے، اسے عموماً مسجد کہتے ہیں، اور جو اسی 4 دیواری میں اور مقاصد کے لیے ہوتی ہے اس کو فنائے مسجد کہا جاتا ہے، جیسے وضو خانہ ہے، استنجا خانہ ہے۔ عورتوں کے حق میں جو مسجد بیت ہے اور باقی روم ہے، اس میں کہیں میں نے صراحت نہیں دیکھی، فقہاء نے صراحت نہیں فرمائی کہ اس کو فنائے مسجد کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، لیکن عورت اگر ایک ہی چھوٹے سے ایریا کے اندر اپنے آپ کو 10 دن تک مقید رکھے تو یقیناً اس کے لیے شدید حرج ہے، اور خصوصاً وہ بچیاں جو کسی کا بیان سن کے جوش میں آ کر، پڑھی لکھی بچیاں ہوتی ہیں، دین سے زیادہ رغبت بھی نہیں ہوتی، اگر وہ ایک کونے میں آ کر اور 10 دن تک وہیں ان کو مقید کیا جائے تو یقیناً ان کے لیے باعث تکلیف ہوگا۔ تو اس لیے جو پورا روم ہے وہ ان کے لیے فنائے مسجد کی سی حیثیت رکھے گا، اس میں وہ چل پھر سکتی ہیں، اگر کوئی بیڈ ہے اس پہ سو بھی سکتی ہیں۔ فنائے مسجد میں اگر معتکف چلا جائے تو تحقیق یہی ہے کہ یہ معتکف کے حق میں فنائے مسجد مسجد کے ہی حکم میں ہوتی ہے، لہٰذا وہ بہنیں وہاں پر جا سکتی ہیں۔ اٹیچ بات ہو سب سے بیسٹ ہے، وہ فنائے مسجد ہی کہلائے گا ان کے حق میں، تو اس میں جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر اٹیچ بات نہیں ہے تو پھر جیسے حضرت نے اشارہ فرمایا تھا کہ مسجد سے معتکف کچھ ضروریات کی بنا پہ جا سکتا ہے، ورنہ نہیں، جس میں ایک شرعی ضرورت ہو سکتی ہے، جیسے مؤذن ہے مسجد کے اندر اور اذان کی جگہ باہر ہے تو وہ مینارے پہ جیسے جاتے ہیں تو باہر سے جا سکتا ہے، یا حاجت طبعی ہے کہ یہاں پر واش روم وغیرہ نہیں ہے، یا ہیں تو بہت ہی خراب قسم کے ہیں اور طبیعت مائل نہیں ہوتی، اور قریب کسی گھر کے اندر ہیں تو وہ قریب ترین گھر میں نکل سکتا ہے اس کے لیے۔ اسی طریقے سے ہماری بہنیں جو ہیں حاجت طبعی کے لیے یا کھانے پینے کے لیے جیسے معتکف جا سکتا ہے، اگر یہاں انتظام نہیں ہے تو جائے، کوئی لا سکتا ہے تو بیسٹ ہے، لیکن ورنہ وہ جا کر لا سکتا ہے۔ ایسی ہماری بہنیں جب جائے اعتکاف میں ہوں گی اور کوئی کھانا دینے والا پکانے والا نہیں ہے، بنانے والا نہیں ہے، تو وہ کچن میں جا کے کھانا بنا سکتی ہیں، لیکن اپنا کھانا، اپنا افطار، اپنی سحری گھر والوں کے نہیں، اگر اس کے لیے ٹھہریں گے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جب بنائیں تو جائے اعتکاف میں لا کر کھائیں، اگر وہاں کھانے بیٹھ گئیں تب بھی اعتکاف فاسد ہوگا۔ اور ہماری بہنیں جو جائے اعتکاف میں ہوں گی تو بس جیسے مرد اعتکاف پورا کرتے ہیں ویسے کریں گی، اس میں بعض گھبرا جاتے ہیں کہ شاید ہم کوئی کام ہی نہیں کر سکتے، آپ اس میں دینی پروگرام دیکھ سکتے ہیں، آپ فون پہ ضروری بات کر سکتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ ہماری بہن کر سکتی ہیں، لیکن بلا ضرورت باہر نہیں نکلیں گی، اگر وہ جائے اعتکاف سے باہر نکلیں گی تو فاسد ہوگا۔ اچھا، اگر باتھ روم دور ہے تو فقہاء نے واضح فرمایا کہ اگر کوئی غیر ضروری ایکٹیویٹی کے لیے رک گیا، معتکف باہر نکلے، اس کا اعتکاف فاسد ہوگا، لہٰذا وہاں جائیں تو صابن یوز نہ کریں بلا ضرورت، ٹھیک ہے نا، صابن یوز نہ کریں، اور کوئی ایکٹیویٹی پہ مصروف نہ ہوں، جیسے شیمپو لگانا، اگر غسل ہے تو غسل کر لیں، وہ بھی جب مطلب جنابت کا غسل ہو تو وہ جا کے کر سکتی ہیں،
لیکن اگر حیض و نفاس سے سٹارٹ ہو گیا تو اعتکاف فاسد ہوگا. اور ویسے ہی شوقیہ فنائے مسجد کے اندر اگر ہوتا تو وہ جا سکتی تھی یعنی ٹھنڈک کے لیے, لیکن جب دور ہے باتھ روم تو اس میں نہیں رک سکتی, اگر رکیں گی تو اعتکاف فاسد ہوگا. تو ان تھوڑے سے امور کا خیال رکھیں. اور جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں ارشاد فرمایا کہ وہ رسالہ میں نے لکھا ہے, وہ اگر وہ مل جائے بہنوں کو تو بہت بیسٹ ہے. اعتکاف کے سلسلے میں بہت اچھا رسالہ ہے, تو اس کو وہ پڑھ لیں تو وہ تمام کوئی نہ کوئی رسالہ ان کے پاس اچھے عالم دین کا اہل سنت میں سے کسی کا بھی یا فقہ حنفی سے جو خاص طور پہ تعلق رکھتے ہیں ان کا ہونا چاہیے, تاکہ ہماری بہنیں اس کو بار بار پڑھتی رہیں. بعض اوقات بہنیں کم علمی کی وجہ سے جا کر بیٹھ جاتی ہیں اور پھر وہ بعض اوقات تو اعتکاف ہی فاسد ہو جاتا ہے یا روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں ہوتا, اور ساری محنت رائے گا جاتی ہے. تو اس کا ضرور خیال رکھیں. اچھا, اس میں ضمناً ایک سوال میں شامل کر دوں مفتی صاحب, جیسے وہ آپ نے فرمایا کہ خود پکا کر اپنے لیے پکا سکتی ہیں, تو اگر گھر میں کوئی اور فرد موجود نہ ہو جو پکائے اور بچے ہوں یہ شوہر ہو, تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ مطلب پھر یہ نہیں پکا سکتی, پھر ایسا متبادل انتظام وہ پہلے ہی کر کے پھر جائے اعتکاف میں جائیں کہ وہ اپنا انتظام خود کر سکیں. ٹھیک. اچھا, اب اگر اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کا حکم کیا ہے؟ اس حوالے سے بھی جاننا بہت ضروری. پہلے تو یہی جاننا ہے کہ کس طرح ٹوٹ جاتا ہے, جیسے مفتی صاحب نے تفصیلاً ارشاد فرما دیا, تو اس کے فاسد ہو جاتا ہے جس طرح. تو اگر ٹوٹ جائے تو پھر اس کی قضا کا کیا حکم ہے؟ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب فرمائیں. دیکھیں, جیسے مفتی صاحب نے آغاز کے اندر اعتکاف کی اقسام ذکر فرمائی. ایک تو نفلی اعتکاف ہے جو ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور اعتکاف کی نیت کرتے ہیں, باہر نکلتے تو ختم ہو جاتا ہے. یہاں مراد ہے سنت اعتکاف, یا پھر آپ نے کوئی نظر مان کے اپنے اوپر لازم کر لیا. سب سے پہلے تو یہ لازم سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی چیز ہے, خاص طور پر اعتکاف جو ہے وہ جان بوجھ کے نہیں توڑنا چاہیے. یہ تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ کسی عذر کی وجہ سے آپ باہر نکل گئے, لیکن ویسے ہی اگر آپ نے اعتکاف توڑا تو اس پر آپ کو توبہ بھی کرنی ہوگی. آپ گناہگار ہیں, آپ نے ایک عبادت کو شروع کیا ہے, اپنے اوپر لازم کیا, ایک نفل نماز ہے, شریعت نے ہم پر لازم نہیں کیا ہے, لیکن جب ہم نے اس کو آغاز کر لیا تو اب اس کی تکمیل ہم پر لازم ہے. اگر وہ ٹوٹ جاتا ہے تو ہمیں اس کی قضا کرنی پڑے گی. اسی طرح فرمایا کہ قضا کا بھی ایک طریقہ ہے. جیسے نماز کسی کی چھوٹ جاتی ہے تو نماز کو اس کے اوقات کے اندر ادا کرنا لازم ہے, لیکن بعد میں اس کو قضا کریں گے. اسی طرح جو ہے وہ کسی کا روزہ اگر چھوٹ گیا اور اگر تو وہ مریض ہے تو بعد میں صحیح ہو جاتا ہے تو بعد میں رکھے گا, اور اگر مرض دائمی ہے تو پھر جو ہے وہ اس کا فدیہ ادا کرے گا. اعتکاف کا یہ ہے کہ اعتکاف اگر کسی کا ٹوٹ جاتا ہے تو رمضان ہی کے اندر اگر وہ دوبارہ کرنا چاہتا ہے, یا رمضان کے بعد ایک دن کا وہ روزہ رکھے گا اور ایک رات اور ایک دن کا وہ اعتکاف قضا کرے گا. لیکن اس کے اندر یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ایام کے جن کے اندر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے, 5 جو ایام ہیں, ایک عید الفطر کا دن ہے اور باقی جو ایام تشریق ہے, ان 5 دنوں کے اندر اعتکاف نہ کرے, چونکہ ان کے اندر روزہ رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے, تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اعتکاف نہیں کر سکے گا. کوئی بھی چیز ہے, قرآن نے یہی کہا ہے کہ جب کسی کام کو کرو, کوئی قسم کھاتے ہو تو وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ, اس کو پھر پورا کرو. کوئی بھی چیز تم شروع کرو اس کو اس کے اہتمام کے ساتھ. دیکھیں, یہ حضرات علماء کرام نے ذکر کیا, مقصود یہی ہے کہ اگر ایک کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کام کو شریعت کے اصولوں اور ضوابط کے مطابق کیا جائے. ہمارے ہاں شوق تو یہ پیدا ہوتا ہے نوجوان بچوں کے اندر ہم یہ کام کریں, لیکن اس کو ہم سیکھتے اور سمجھتے نہیں ہیں. اسی طرح جیسے میں نے ذکر کیا کہ شریعت کے اندر تو بالغ کی شرط نہیں ہے, لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے کچھ بالغ بچے بھی مسجد میں جا کے ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے کچھ مساجد نے یہ کنڈیشن لگائی ہوتی ہے کہ شادی کارڈ جمع کرائیں آپ. بہرحال اب تو یہاں تک سلسلہ ہو گیا ہے. مسجد جامع کی جیسے پرانے بزرگوں نے رکھا ہوا تھا کہ مسجد جامع, اب تو یہ ہے کہ اگر محلے کی مسجد ہے آپ وہاں بھی کر لیتے ہیں, یا جس مسجد کے اندر نہیں بھی کوئی اذان مؤذن ہوتے وہاں بھی اعتکاف, لیکن پھر جمعے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا. لیکن کم از کم مسجد تو ہو. اب تو صورتحال یہ بن گئی ہے کہ کیا مسجد جامع اور کیا مسجد حی, اب تو اعتکاف بڑھتا بڑھتا گراؤنڈوں کے اندر چلا گیا. مطلب ایک اس کو جلسہ بنا دیا نا, جلسے کی پوزیشن, بڑی معذرت کے ساتھ. آپ نے بڑی کرنٹ اس کے اوپر آپ نے بات کی ہے, واقعتاً یہ چیز صورتحال یہاں. دیکھیں, کوئی بھی عبادت ہے, اس عبادت کو عبادت رہنے دیں. آپ کے جلسے, آپ کے جلوس, فیسٹیول نہ بنائیں اس کو فیسٹیول نہ بنائیں. ہم نے ہر چیز کو, شب برات کے اندر قبرستان جاتے تھے, وہ قبرستانوں کو ایک فیسٹیول بنا دیا, پارٹیوں کے سسٹم بن گئے. تو اس طرح نہ کریں, اس عبادت کو اپنی روح کے ساتھ اور اپنی اصلیت کے ساتھ.
دوسرا علامہ صاحب نے بہت خوبصورت نوجوانوں کو کہا قبلہ مفتی صاحب نے کہ آپ اگر اعتکاف کے لیے آ رہے ہیں تو اپنے آپ کو ذہنی اور فکری طور پر تیار کر کے آئیں. بالکل ایسا ہی کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ سے مغفرت کی خیرات لے کر جانی, اپنے نام اعمال میں نیکیوں کو بڑھا کے جانا ہے. معتکف بچے خاص طور پہ سن رہے ہوں گے, وہ نیت کریں کہ میرے 10 دن کے اندر ایک قرآن ختم کرنا سبحان ہے, اللہ. میں نے زیادہ سے زیادہ یہ کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ مسجد میں آپ آئیں تو جو ریگولر نمازی سال بھر آتا ہے وہ بھی بیچارہ بھاگ جائے کہ بھائی اس کے بعد آئیں گے انشاءاللہ, عید کے بعد آئیں گے, یہ آ کے مسجد. ہاں ایسا ہوتا ہے مسجد کے اندر اتنا شور شرابہ ڈالے آپ, مسجد کی جگہ اتنی کور کر لیں کہ جو بیچارے نمازی ہیں وہ بھی پریشان ہو جائیں. بولا یار تم نہیں آتے اعتکاف کرنے کی تو مہربانی ہے, آپ ان کے حقوق کا بھی خیال رکھیں, نمازیوں کا, آل محلہ کا, ہر چیز کا, تاکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جا کر جو ہے آپ سرخرو ہو سکیں. اور جب نکلیں تو یہ ہار پہنانے کی ضرورت پیش نہ آئے, اللہ اللہ اللہ, بلکہ نیکیوں کے ہار اور نیکیوں کے گجرے لے کر آپ اپنے گھر کے اندر واپس. بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی علامہ لیاقت حسین نظری صاحب نے. ناظرین محترم, مزید آگے بڑھیں گے اور معتکفین کی جو کے حوالے سے جو احتیاطیں ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے, اور یہ بہت اہم موضوع ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بھی دعوت دوں گا کہ اذان فجر کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے اور آپ کے مسائل ان کا حل لے کر, تو اس میں اپنے سوالات جتنے بھی ہیں آپ کے ذہن میں وہ سب رائٹ ڈاؤن کر لیں. اعتکاف سے متعلق ہمارے برادران اسلام اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو اعتکاف اختیار کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے بہت اہم موقع ہے. یہ آج سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ بقیہ جو 9-10 دن آپ بیٹھیں گے اعتکاف میں تو اس کی عبادت کی حلاوت بھی محسوس کریں گے, ثمرات بھی حاصل کریں گے. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے اور علم و علماء میں آج اعتکاف موضوع ہے. معتکفین جو ہوتے ہیں, جو اعتکاف اختیار کرتے ہیں, ان کے لیے کیا کیا احتیاطیں ہیں, کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. چونکہ وجہ اس کی ہے کہ کسی ایسے عام ہوٹل پر جا کر نہیں اعتکاف کر رہے آپ, کسی شاپنگ مال میں نہیں کر رہے, کسی پبلک پلیس پر نہیں کر رہے, کسی پارک میں نہیں کر رہے, بلکہ آپ مسجد میں اعتکاف اختیار کر رہے ہیں, جہاں نمازیں ہوتی ہیں, جہاں اذانیں ہوتی ہیں, جہاں تلاوت ہوتی ہے, جس کا ایک اپنا ایک بہت وقار ہے, بہت منصب ہے جس جگہ کا. یعنی ہمارے گھروں میں جو کچھ ہوتا ہے ظاہر ہے عبادت ہوتی ہے, لیکن جب مسجد کو ایک خاص جگہ مخصوص کی جاتی ہے نماز کے لیے, جامع مساجد میں ہوتا ہے ظاہر ہے, تو اس اعتبار سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں, کیا احتیاطیں ہیں, اس سوال کا جواب بغور سنیے گا علامہ حافظ اویسی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذمہ داریوں کے حوالے سے تو بہت بات کی جا سکتی ہے کہ ظاہر ہے کہ 10 دن کے لیے ایک انسان علیحدہ ہو رہا ہے. قرآن کریم نے ایک مقام پہ بات تو کفار کو مخاطب کر کے کہی ہے, لیکن بڑے سوچنے کی بات ہے کہ قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا, کہ تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ایک دو ہو کے کچھ غور و فکر کیا کرو تاکہ تم بہتر نتیجے تک پہنچ سکو. واہ واہ. تو اعتکاف بھی ایسا ہی ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ اس میں جو محاسبہ نفس کی جو عبادت ہے کہ اپنے آپ کو محاسبے میں شامل کر کے انسان غور و فکر کرے اپنے بارے میں کہ وہ زندگی کے کس اسٹیج پہ کھڑا ہے, اس کے اعمال کیا ہیں, اعمال میں کیا بہتری آ سکتی ہے. یہ جو محاسبہ نفس ہے یہ اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اعتکاف کی عبادت کے دوران. دوسرا یہ کہ اللہ پاک سے وہ مغفرت کا تحفہ لے کر جا رہا ہے یا نہیں, یہ ایک اس پر یہ چیز آپ فرض کے درجے میں آپ کہہ لیں, یعنی ایک اخلاقی طور پہ یہ اس پر فرض ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کم از کم اپنے آپ کو مستحق کے مغفرت تو بنا کے جائے. واہ واہ واہ. اس کے لیے نوید تو آئے کہ تو نے ایسے 10 دن گزارے کہ جہاں میں نے تجھے بخش دیا, یہ ماحول تو وہ بنا کے جائے. تو اپنا محاسبہ کرنا, پھر اپنے آپ کو قابل معافی بنانا, اپنے آپ کو قابل مغفرت بنانا, یہ معتکف کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. بالکل. اور پھر جو ہے وہ اس میں اخلاقی طور پہ چونکہ وہ اللہ کے گھر میں موجود ہے, بے شک بہت ساری چیزیں اس پر لازم ہو جاتی ہیں. عموماً نوجوان یہ کرتے ہیں کہ جیسے ایک نوجوان ہے, اس کے جو ایک دوستوں کا پورا ایک لشکر ہوتا ہے, لشکر ہے, بالکل, وہ اس کا لشکر رات کے وقت میں آ جاتا ہے, وہ ایک جگہ حلقہ بنا لیتے ہیں. بالکل. دوسرے معتکف کا دوسرا حلقہ ہوتا ہے, تیسرے معتکف کا تیسرا حلقہ ہوتا ہے. یوں مسجد کے اندر معتکفین حلقے بنا کے دوستیوں میں
مصروف اور مشغول ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو دیکھیں پھر اعتکاف کا تو مقصد نہیں ہوا نا, وہی جو آپ نے اچھی بات کہی کہ آپ کسی چرنگی پہ نہیں بیٹھے, کسی ڈھابے پہ نہیں بیٹھے, کسی ہوٹل پہ نہیں بیٹھے, مسجد میں بیٹھے ہیں. تو آپ اس میں پھر اپنے آپ کو تنہائی کی عبادت میں آئے ہیں, تو آپ تنہائی میں بھی وقت گزاریں. پھر اگر وہ بھی آپ نے مجلس میں ہی گزارنا ہے, دوستوں کو باہر سے بلا لیا, باہر بھی دوستوں میں تھے, مسجد میں بھی دوستوں میں, تو پھر آپ نے اعتکاف رہ گیا. ہاں فرق نہیں رہ گیا. اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مسجد جو ہے نا وہ ایک واقعی ریسٹورنٹ بھی بن جاتا ہے. بالکل پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں اس کے اندر کہ مغرب کے بعد کا مینیو کیا ہے, عشاء کے بعد کا مینیو کیا ہے, شہری میں ہم کہاں سے آدھی رات کا مینیو کیا ہے, سحری کا مینیو کیا ہے. ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ یہ تم شیطان کے خلاف جو پہلوان بن رہے ہو, تو یہ جسمانی پہلوان نہیں بننا ہے, یہ روح کو مضبوط کرنا. کیا بات ہے, کیا بات. اور روح مضبوط ہوتی ہے زیادہ بھوکا رہنے سے, کم کھانے سے. اگر آپ زیادہ کھا رہے ہیں تو آپ کیسے مقابلہ کریں گے شیطان کا؟ بھائی آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا کم کھا کے اتنا عبادت میں اسٹرانگ کریں کہ آپ اس کی لذت محسوس کر گئے. یہ نہ کہ آپ تلاوت کے لیے بیٹھیں تو آپ واش روم بھاگ رہے ہیں اٹھ کے, آپ جو ہے عبادت میں مصروف ہوں تو آپ تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ اثرات آ رہے ہیں آپ پر. تو آپ کم از کم کسی عبادت میں بیٹھے ہوں تو آپ کو سکون محسوس ہو کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, میری روحانیت اسٹرانگ ہو رہی ہے. تو اس مرحلے سے ضرور اپنے آپ کو تھوڑا سا کم کھا کے بھی آپ اعتکاف کے اندر جو ہے وہ. اچھا ایک اس میں پہلو یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کا بھی مسجد میں, اللہ کا گھر ہے وہ, بے شک اللہ کے گھر میں آپ بیٹھیں. بالکل آپ جو ہے نا وہ ذاتی طور پہ یہ نہ ہو کہ مسجد کے اندر ناخن پڑے ہیں, کنگے کر رہے ہیں تو بال پڑے ہیں, یا اور جیسے علامہ صاحب نے چھالیا گٹکے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں. مسجد کو صاف کرنا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے. آپ پسند فرمایا کرتے تھے اس شخص کو بھی جو مسجد کی صفائی کرتا تھا. تو آپ مسجد میں جو ہے نا وہ نواب بن کے نہ بیٹھیں یا گندگی پھیلانے والے بن کر نہ بیٹھیں. مسجد اللہ کا گھر ہے, خود بھی آپ خادم بنے, مطہر بنے, مسجد کو بھی صاف ستھرا رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مزید یہ کہ آپ کے ساتھ کچھ لوگوں کے پڑوسیوں کے بھی حقوق جڑے ہوئے ہیں. بالکل آپ کے معتکف پڑوسی بھی ہیں اور مسجد میں آنے والے نارمل نمازی بھی آپ کے پڑوسی ہیں. آپ کوشش کریں کہ آپ کے کسی بھی عمل سے, ایک تو خاص طور پر جو چیز بہت بے برکتی اور نحوست پیدا کرتی ہے وہ مسجد کے اندر آوازوں کو بلند کرنا ہے. اس کو بالکل بازار کی شکل دے دینا ہے, جیسے مچھلی بازار ہوتا ہے. اگر کوئی منتظم نہیں ہے مسجد میں, امام نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, تو تھوڑی دیر کے لیے مسجد کا وہ ماحول ہوتا ہے کہ جیسے آپ مچھلی بازار میں آئے. یہ کوشش کریں کہ مسجد میں آواز بلند نہ ہو, یہ عمل اچھا نہیں ہے. اللہ کا گھر ہے. بزرگان دین تو یہاں ٹانگیں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے مسجد میں کہ اللہ کے گھر میں بیٹھیں. یعنی جتنی آپ احتیاط کر سکتے ہیں نا, آواز دھیمی رکھیں, آرام سے بات کریں. یہ جو ہے لوگوں کو بھی اذیت دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی اذیت دیتا ہے. بالکل, کیونکہ فرشتے بھی مسجد میں باقاعدگی سے, جیسے ہر مسجد کے محلے کے نمازی ہوتے ہیں, ایسی ہر مسجد کے کچھ مخصوص فرشتے بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی نہیں آتا ہے اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں. اگر کوئی پریشانی میں ہوتا ہے اس مسجد کے لیے, اس نمازی کے لیے وہ فرشتے دعا کرتے ہیں. یہ بڑا ایک ماحول ہوتا ہے فرشتوں کا. آپ مسجد میں آئے, آپ نے ان فرشتوں کو بھی ناراض کر دیا. تو ذمہ داریوں پہ اگر آپ بات کرنا جائیں گے, اور بہت ساری چیزیں ہیں, ہر انسان کو اس میں محاسبے کی صورت میں مسجد کے اعتکاف کو مسجد کے تقدس کے ساتھ اور آداب کے ساتھ بہتر بنانا. بہت عمدہ, بڑی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے. علامہ لیاقت حسین نظری صاحب کیا پیغام دیجیے گا؟ موضوع اعتکاف ہے, آپ میں چاہوں گا چند جملے. بس میں علامہ ویس صاحب کی بات کو ہی سیکنڈ کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے اعمال اردت علی اعمال امتی, فرمایا امت کے اعمال میری بارگاہ کے اندر پیش کیے جاتے ہیں. اور اس کے اندر فرمایا کہ یہ بھی ایک گناہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا مسجد کے اندر کوئی کچرا پھینکتا ہے. فرمایا مسجد سے صفائی ستھرائی اور مسجد کو آباد کرنا, انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر. اعلیٰ حضرت نے یامرو کا یہاں ترجمہ فرمایا کہ مسجد کو آباد کرنا. تو فرمایا جو مسجد کی آبادی کا خیال رکھتا ہے, جیسے میں نے حدیث پاک پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ بیٹھ کے باتیں کریں گے, فلا تجالسوہم فلیس للہ حاجۃ. فرمایا ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی حاجت نہیں ہے.
اور جیسے علامہ صاحب نے ذکر فرمایا کہ فرشتے اسی لیے فرمائے گا کہ لہسن اور ایسی کوئی بدبودار چیز کھا کے نہ جاؤ، فرمایا جیسے تمہیں تکلیف ہوتی ہے اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا انتظار الصلاۃ فہو فی الصلاۃ، بندہ انتظار صلاۃ میں بھی بیٹھا ہوتا ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک آخری جملہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ وہ بیچاری مائیں جو ہے نا وہ اعتکاف کے لیے اپنے لالوں کو تو بھیج دیتی ہیں لیکن وہ سولی پر چڑھ جاتی ہیں، ایک کھانا ختم نہیں ہوتا دوسرے کھانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہیں جی، افطاری بھیجی ہے تو اب لال نے تراویح تو پڑھی ہے، تراویح کے بعد بھی تو ایک دسترخوان لگنا ہے، اس نے بریانی کا بھی کہا ہے کہ امی جی آج بریانی بھجوائیے گا، امی آج جو ہے نا یہ کرنا، اب تو باقاعدہ طور پر جو ہے مسجد کے اندر آن لائن پیزا بھی آرڈر کیے جا رہے ہیں کہ بھائی جو ہے صاحب اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے کوئی پیزا ویزا تو بھیجو یار، مسجد کے اندر اعتکاف کرنے بیٹھے، وہ ختم ہوا تو آپ مسجد کے اندر ضرورتاً کھائیں، انتقاماً نہ کھائیں، جی یہ تو انتقاماً صورتحال، اور وہ بیچاری ماں کو بہن کو گھر کے اندر اگر میں معاشرے میں نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ میں نہیں ہوں، میں ہوں۔ تو یہ احتیاطیں کرنا بہت، دیکھیں یہ باتیں جو سب ہم کر رہے ہیں یہ آپ یقین کریں درد دل کے ساتھ کر رہے ہو۔ ہمارے ایک دوست کہنے لگے یار یہ تو تم لوگوں کو بھگانے لگو اعتکاف سے، میں نے کہا بھگانے نہیں لگے، یہ ہم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جو آنا چاہو تو ہزار رستے، نہ آنا چاہو تو عذر لگ۔ فرمایا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں معتکف ہونا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے بیٹھ جائیں گے جا کے سامان چک کے جا کے اعتکاف، فرمایا نہیں نہیں، پہلے اپنے آپ کو ذہنی فکری طور پر تیار۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا یہ جو بات ہو گئی ہے، میں پیغام بھی لوں گا قبلہ مفتی صاحب سے اور یہ بھی جاننا چاہوں گا، اجمالاً اس پر بات ہوئی کہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، لوگ باہر سے بھی نماز پڑھنے آ رہے ہیں جو اعتکاف میں نہیں ہیں، جو اعتکاف میں ہیں وہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں، پھر محلہ ہے، تو ایسی صورت میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بڑی اچھی بات ہے، ذکر و اذکار بھی ہوتے ہیں دوران اعتکاف اور بڑی محفلیں سجتی ہیں، لیکن اتنی زور سے ذکر ہو جانا یا کسی محفل کا اتنا طویل ہو جانا کہ جس سے اگر کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے تو وہ متاثر ہو، چکے ہر آدمی کا ایک ذوق الگ ہوتا ہے، تو مفتی صاحب اس پر فرمائے گا۔ اور پھر یہ کہ ادھر میں اعتکاف اختیار کیا، ادھر الوداع پڑھنی شروع کر دی، ایک یہ بھی بڑا شوق ہے الوداع پڑھنے والوں کو کہ جناب پہلے یہ مطلب 22ویں روزے سے ہی الوداع شروع، یعنی ابھی باقی ہے رمضان، تو یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ جو ہمارے یہاں کلچر بن گیا ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ بعض مقامات پر اجتماعی اعتکاف کا اہتمام ہوتا ہے، بعض جگہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ معتکف جمع ہو کر از خود کے پروگرام ارینج کر لیتے ہیں۔ جہاں اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے وہاں مینجمنٹ پہلے ہی اپنا اسکیجول بتا دیتی ہے کہ ہم کس طریقے سے سب کو لے کر چلیں گے، وہ ایک تربیتی اعتکاف کا منظر پیش کرتا ہے، اور غالباً اس میں تمام کا یہ ذہن بنا ہی ہوتا ہے کہ چونکہ اجتماعی اعتکاف ہے، اسکیجول ہمارے سامنے ہے، پہلے کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، اس لیے وہاں تو اس کی کافی گنجائش نکل سکتی ہے کہ وہاں حاضرین تقریباً یہ ذہن بنا کر آتے ہیں۔ اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ایسا اجتماعی اعتکاف کا اہتمام نہیں ہوتا، وہاں پھر ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ایک معتکف مائک پکڑ کے نعت پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ایک کچھ مل کر اللہ اللہ ذکر شروع کر دیتے ہیں، وہاں نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، یا ایک معتکف ہی قرآن پڑھنا چاہتا ہے، یکسوئی سے نوافل پڑھنا چاہتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میں اپنے ذوق کی تکمیل کے لیے آپ کے ذوق اور شوق نماز کو میں برباد کر دوں، یہ میرے لیے بالکل ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ آپ ایک کونے میں ٹھیک ہے آپ ذکر کریں، نعت شریف پڑھیں، سن لیں نعت شریف آہستہ آواز کے اندر، لیکن دوسروں کو ڈسٹرب بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط چیز ہے۔ واقعی رہا الوداع کا، یہ بہرحال اپنا اپنا مخصوص طریقہ ہے، بعض ہو سکتا ہے کہ کسی خاص اچھی نیت کے ساتھ ایسا کرتے ہوں، تو اگر وہ کرتے ہیں تو ان کی نیت ان کے ساتھ ہے، تو بہرحال یہ الوداع تو پھر بالکل اینڈ میں ہی ہونی چاہیے، طریق تو یہی ہے، لیکن وہ کسی اگر صحیح مصلحت کی بنا پر کر رہے ہیں تو بہرحال پھر نیت وہی ظاہر کر سکتے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ اچھا آج اعتکاف پر بات ہوئی، آئسولیٹ کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو، اور آئسولیٹ کرنے کے بعد اس کے پہلے مقاصد میں سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی رونما کریں گے، نمازی نہیں ہے تو نمازی بنیں گے، قرآن کریم نہیں پڑھا تو قرآن کریم پڑھیں گے، اس کو سمجھا نہیں تو سمجھنے کی کوشش کریں گے، عمل نہیں کیا تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اب حقوق اللہ حقوق العباد کو پیش نظر رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ جب اگر یہ ان تمام گولز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اعتکاف کریں گے، انشاءاللہ اختیار کریں گے، تو اس کے صحیح معنوں میں ثمرات بھی آپ کو مل سکیں گے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا، ماشاءاللہ۔ حافظ عبید احمد صاحب، علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تو آپ جانتے ہیں سرپرستی فرماتے ہیں، رحمت سار میں تشریف فرما ہوتے ہیں ہمارے تمام ہی سیگمنٹ میں۔ اگلا جو سیگمنٹ ہے اس میں بھی تشریف فرما ہوں گے، اور وہ ہے اظہار عقیدت، جس میں آج سید منظور الکونین شاہ صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر بالترتیب اذان فجر اور آپ کے مسائل ان کا حل، جس میں قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہوں گے۔
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلا سیگمنٹ. دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا مجھ ساسی کہاں مدینہ کہاں مجھ ساسی کہاں مدینہ کہاں یہ بولانا میرے حضور کا ہے یہ بولانا ہر زمانے میں آپ رحمت ہیں ہر زمانے میں آپ رحمت ہیں ہر زمانہ